بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امارات کے خواہش مند اپنی خواہش کے انجام کو سوچیں۔ ہر امیر چاہے اچھا ہو یا برا جہنم کے پل پر کھڑا کیا جائے گا اور اسے توق پہنایا جائے گا۔ حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوازن کے صدقات وصول کرنے پر عامل مقرر کیا، لیکن حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوازن کی صدقات وصول کرنے نہ گئے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم خوازن کیوں نہیں گئے؟ کیا ہماری بات کو سننا اور ماننا ضروری نہیں ہے؟ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ لیکن میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کیا ہوگا تو وہ نجات پائے گا، اور اگر اس نے ذمہ داری صحیح طرح سے ادا نہ کی ہوگی تو پل اسے لے کر ٹوٹ جائے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان اور غمگین ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں ان کی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، کیا بات ہے؟ میں آپ کو پریشان اور غمگین دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں کیوں نہ پریشان اور غمگین ہوں، جبکہ میں حضرت بشر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سن چکا ہوں کہ جسے مسلمانوں کے کسی امر کا ذمہ دار بنایا گیا اسے قیامت کے دن لا کر جہنم کے پل پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اس کے ذمہ دار بنانے میں ٹھیک ہے تو دوزخ سے نجات پائے گا، اور اگر اس میں ٹھیک نہیں تو پل اسے لے کر ٹوٹ جائے گا اور وہ 70 برس تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا، اور وہ جہنم کالی اندھیری ہے۔ آپ بتائیں کہ ان دونوں حدیثوں میں سے اس حدیث کے سننے سے آپ کے دل کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دونوں کے سننے سے میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے۔ جب خلافت میں ایسا زبردست خطرہ ہے تو اسے کون قبول کرے گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسے وہی قبول کرے گا جس کے ناک کاٹنے کا اور اس کے رخسار کو زمین سے ملانے کا، یعنی اسے ذلیل کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا ہو۔ بہرحال ہمارے علم کے مطابق آپ کی خلافت میں خیر ہی خیر ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس خلافت کا ذمہ دار ایسے شخص کو بنا دیں جو اس میں عدل و انصاف سے کام نہ لے، تو آپ بھی اس کے گناہ سے نہ بچ سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امیر و حاکم ہوا وہ 10 ہی آدمیوں کا امیر و حاکم کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اسے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی گردن میں توق ہوگا، یہاں تک کہ اس توق سے یا تو اس کا عدل نجات دلائے گا یا اس کا ظلم ہلاک کرے گا۔ دارمی مطلب یہ ہے کہ ایک بار تو ہر حاکم کو، خواہ وہ عادل ہو یا ظالم، بارگاہ رب العزت میں باندھ کر لایا جائے گا، اور پھر تحقیق کے بعد اگر وہ عادل ثابت ہو تو اس کو نجات دے دی جائے گی، اور اگر ظالم ثابت ہو تو اسے ہلاکت یعنی عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے نویرہ اسلامک ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔